اس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 million sinner every kind of افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کریں, آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے, ہم نے میرا نام لکھ دے, میرے ماں باپ کا نام دے, مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہو؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے, شربت کہاں ہے, پکوڑے کہاں ہیں, یہ فکر راحت ہوتی ہے اور اس پر ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے. خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے, یہ مانگنے کا وقت ہے, یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں, ایک غریب کو کھلا دے, اپنے کسی مناظر کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار, اب بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا, پورا دو گے تو پورا ملے گا, ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو, خرچ کرو اور شکر ادا کرو, یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا, اچھا پھر گن کر بھی بڑا خرچ کرتے لو. مثال کے طور پہ زکوٰۃ دے دی نا, جتنا حساب بنتا تھا اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بڑی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں, اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی دینی کام آ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ پوری دے دی, اب اگلے سال آمین. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن کر عطا فرمائے. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا, اور دو وہ اور دے گا. یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکوٰۃ, زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ 50 روپے کا 50 روپے دے دیے, 60 روپے تو 60 دے دیے, 100 تو 100, 150. اور پوری حدیث تو سنو, میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں, جو کا, کشمش کا, کھجور کا. پھر چوتھے نمبر میں گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے, سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا, عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بس ایسے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو, یہ بولتے ہیں. نہیں اچھا والا دکھاؤ, برانڈیڈ. نہیں کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی, چیتے اچھے والے, بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول, اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار, جب ٹھیک کر رہے سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی, تمہیں روڈ میں بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. ارے اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی سب سے نچلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے, اس کا ہو جائے گا, مگر جس کو رب نے کروڑ سے اچھا بنایا وہ اسی کام کرتا ہے بھائی. ہاں اچھی نیت کرو, اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھی, اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس, میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے, اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے, پہلے تھانے میں رپٹ لکھوائی جاتی, اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے, کمپرومائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, بری کر دیا جاتا ہے. مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے, وہ قائم رہتا ہے. کسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے, تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے, اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا. میرے رب کا دربار بڑا نرالا, اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں.
اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے. ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکتا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا. آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے. کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائیں، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی. آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر دیتے ہیں. ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا. اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانیں، اس کا دل دکھا دیں اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دی. ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے، مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا. ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے، اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے، تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے، بندہ گنہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے. ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اللہ اکبر. ارے جن کو اللہ پسند کر لے، جن کو اللہ محبوب بنا لے، ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے
اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے، جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے، تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا. روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا. یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ نے حدیث پاک سن، قرآنی آیات سنی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بند، میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے، مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے، احادیث میں سنا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے یا توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سی ایسی بندشیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں. سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے، غور طلب بات ہے، کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا، شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، بد نگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی، برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا. تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں، مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اس نے دیکھے نہیں. تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا کہ جو چیز کیش ہوتی ہے، جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے، انسان اس کی طرف چلا جاتا، بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا. مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے، شراب پی، معاذ اللہ، لذت فوراً مل گئی، عذاب کو نہ ملا، عذاب کو بعد میں ملے گا، تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. جھوٹ بولا، بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لی، فوراً رزلٹ مل گیا، جھوٹ کا عذاب کو باقی رہا مگر سامنے کو عذاب نہ آیا. حرام روزی کمائی، بینک بیلنس بڑھ گیا، اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے. تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے، جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا شخص غور کرے، اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن ہے تو یقینی، اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر، ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے، آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی، آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرغن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھی، حلال چیزیں ہیں، مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں، مگر آج دنیا میں آنے والے نقصان کے پیش نظر ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر
حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اس کے وعدے سچے ہیں، اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ گاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، آج حرام کو چھوڑ دوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے، کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا، جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا؟ تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے، ایسی لذت میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو زندگی کا مزہ ہی کیا رکھے؟ کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ، تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے، پھر کیسے توبہ کر؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے۔ حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا، بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں گا؟ مرنا تو ہے، اور آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا۔ جب ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے۔ ایک بزرگ کا قول کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے، فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن گناہ باقی رہے۔ آج فلم دیکھی 2-3 گھنٹے تو بڑا لطف آیا، جیسے ہی فلم بند ہوئی لذت بھی ختم ہو گئی نا، مگر اس کا گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ گئے۔ جھوٹ بولا، اپنے دوست کو ہنسایا، جھوٹے لطیفے سنائے، 5-10-15 منٹ بڑی لذت حاصل کی، لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گئے۔ شراب پی، نشہ آیا، لطف آیا، اس کے بعد لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ۔ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں غور کیجیے، لذت ختم ہو جاتی، گناہ باقی رہ جا۔ بزرگ فرماتے کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا، اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک مت کرو۔ آج فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے، ٹھنڈ سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر مجھے بتائیے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد وہ مشقت ختم۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، وضو کر لیا اب مشقت ختم۔ آپ نے جناب حلال روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اے کاش اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ قول ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، جب بھی گناہ کرنے جائیں، جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، اے کاش کی ذہن بن جائے کہ تھوڑی دیر کی لذت اٹھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی، میرے نامہ اعمال پہ یہ گناہ باقی رہ جائے گی، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جب نیکی کرنے میں سستی ہو، جب دل نہ چاہے آج نماز نہیں پڑھنی، آج جماعت کے لیے مسجد میں نہیں جانا، اب قافلوں میں نہیں جانا، جمعرات کے اجتماع میں سستی ہو رہی ہے، جب کاش یہ قول یاد آ جائے کہ مشقت تو ختم ہو جائے، تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ اگر میں نے نیکی کر لی تو میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے وہ نیکی کا اجر ملے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا شخص یہ سوچے کہ گناہ
اگر بڑے لذیذ ہیں، گناہوں کے بغیر زندگی بے معنی لگتی ہے، مگر یہ لذت ختم ہو جائے گی۔ گناہ کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے نامہ اعمال پہ لکھ دی جائے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، لاجیکلی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہو، اس نے زندگی میں کبھی نہ گوشت کھایا ہو نہ مرغی کھائی، فقط دال ہی کھاتا۔ آپ جب بھی اس کو کہیں یار بھائی آپ مرغی بھی کھایا کرو، کہ نہیں بھائی جو دال میں مزہ ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں۔ ارے بھائی آپ نے مرغی کھائی نہیں ہے، آپ نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں لذت نہیں؟ بھائی مجھے اپنی زندگی میں جو مزہ دال میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا۔ ایک دن جناب بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی بھائی نے، مثال دے رہا ہوں، ان کے منہ میں ایک نوالا بنا کر مرغی کیا سالن کٹ دیا۔ جیسے انہوں نے نوالا کھاتا کہا یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں تو آج تک دال ہی کھاتا رہا اور سمجھتا رہا کہ اسی میں لذت ہے، مگر جب آج مرغی کھائی تو پتا چلا کہ اتنی لذیذ ڈش بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس دن سے اس شخص نے دال کو خدا حافظ کہا اور اب جناب مرغی شوق سے کھانا شروع ہو گیا۔ تو اے اسلامی بھائیوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی میں لذت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط برائیوں ہی میں لذت ہے، ارے کبھی تہجد کا مزہ بھی اٹھا کر دیکھ لو، کبھی نماز میں سر جھکا کر بھی دیکھ لو، ارے کبھی پانچوں وقت وضو کر کے مسجد کی پہلی صف پہ آ کر با جماعت نماز پڑھ کے بھی دیکھ لو، کبھی حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلا کر دیکھ لو، ارے کبھی ان آنکھوں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے دل میں جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ سرور اٹھا کر دیکھ لو۔ ابھی تک تو گناہ ہی کی لذت دیکھی تھی، جب نیکیوں کی لذت حاصل ہوگی تو پتا چلے گا کہ زندگی کا مزہ ہی رب کی بندگی میں ہے۔ ارے زندگی کا مزہ سرکار کے عشق میں ہے، زندگی کا مزہ مدینے کی یادوں میں ہے، زندگی کا مزہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ فقط گناہ ہی زندگی ہے، نہیں، آپ گناہوں سے دل کو دور کر کے نیکیوں کی طرف آ کر تو دیکھیے، حقیقی زندگی کا مزہ ہی جب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بات، ایک اور جو وجہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی وہ یہ ہے، نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ارے ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں، ابھی سے مولوی بن جاؤ گے، ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو گے، ابھی سے مسجد میں چلے جاؤ گے، یار ابھی تو نوکری کرنی ہے، پھر ریٹائر ہو جانا، جب بڑی عمر ہو جائے گی پھر مسجد میں چلے جانا، پھر سارے گناہوں کی توبہ کر لینا۔ ایسا انسان جب نفس و شیطان کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے تو توبہ میں تاخیر کرنا شروع کر دے، ابھی بعد میں کر رہی ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک کسی بھی زبان کا شخص ہو، سائنٹیفک طور پہ بھی یہ بات ڈکلیئر ہے کہ جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آخر اس کو موت بھی آنی، جس نے آپ اس دنیا میں آ کر حیات حاصل کی، اب موت کا جام بھی اسے پینا۔ اب جب یہ پتا ہے کہ موت آنی، اب کب آنی ہے؟ ہم یہ شعر تو بڑا دھوم دھام سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی چلے جانا ہے، تو پھر توبہ جیسی سعادت کو کل پر چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں۔ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل جب اس گناہ کی عادت پکی ہو جائے گی تو میں کیسے امید رکھتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا تک پہنچوں گا کہ نہیں؟ کیا آپ جوان موتیں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس دنیا سے جانا نہیں دیکھتے؟ آج کل تو موتیں ہی جوان ہو رہی ہیں، ینگ نوجوان مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، فائرنگ میں مر جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر لوٹوں گا کہ نہیں۔ پھر یہ کیسی مینٹیلٹی ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جناب ابھی تو عمر پڑی ہے، ارے عمر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی پڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے۔ ایک اور اسلامی بھائی بڑا عجیب قسم کا ایک طبقہ یہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، جناب اس کی رحمت سے تو ہمیں بڑی امید ہے، گناہ کرتے رہو وہ معاف کر دے گا۔ ایسے بھی لوگ ملتے، توبہ کر لو بھائی، ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے، ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ یاد رکھیں
وہ قہار اور جبار بھی ہے. اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے, اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد جنت میں آئیں گے. تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے, وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جنت میں جائے گا, سب جہنم میں جائیں گے, تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو. فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے, ایک جہنم میں جائے گا, تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ. تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے. گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے, وہ بڑا کریم ہے, جو کرنا ہے کر لو. نہیں. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں میں ایمان پر کامل ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان سنیے. آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا, اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرزتا بھی رہے, کانپتا بھی رہے, ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا. ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے. وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے, اب تو ایسی ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی, تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ. یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے, وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ترجمہ کنز الایمان, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے, اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا. پہلے جہنم میں ہوں گے, انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا, میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا. اب یہ حکم تو مان لوں, اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا, اب جہنم میں جلدی جلدی جانے لگ جائے گا. اور دوسرا کہے گا, اے میرے رب, میں نیک گمان رکھتا تھا, مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی. تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے. کیسے میرے رب کی رحمت, میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. رحمت حق بہان امی جو ید, رحمت حق بہان امی جو ید, کہ میرے رب کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی کہ میرا بندہ آ جائے تو میں اس کی بخشش کر دوں. اپنے سر کو جھکا لے, اپنے اندر ندامت پیدا کر لے
तौबा कर ले। तो ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान चाहे कितने ही गुनाह उससे क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो नादिम होकर तौबा के लिए बारगाह इलाही में हाजिर हो जाए तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चुनाचे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करते रहो यहाँ तक कि वो आसमान तक पहुँच जाए, फिर तुम तौबा करो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक और जो तौबा करने में रुकावट बनती है, जो वजह है, वो ये भी है कि बंदा ये उज़्र पेश करता है कि मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं है कि मैं तौबा करके फिर गुनाह कर लेता हूँ, तौबा पर इस्तिकामत नहीं है, मैं क्यों तौबा करूँ, तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाते हैं, तो तौबा ही नहीं करता बंदा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सरासर शैतानी वसवसा, क्योंकि आपको क्या मालूम कि तौबा करने के बाद आप जिंदा रहेंगे कि नहीं। हो सकता है तौबा करते ही मौत आ जाए और गुनाह करने का मौका ही ना मिले, और वक्त तौबा आइंदा के लिए गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा होना जरूरी है। गुनाहों से बचने पर इस्तिकामत देने वाली जात तो रब्बे कायनात की है। अगर बादे तौबा गुनाह हो भी जाए तो दोबारा पुरखुलूस तौबा कर लेनी चाहिए कि हो सकता है यही आखिरी तौबा हो और इसी पर दुनिया से जाना नसीब हो। हजरत सैयदना अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, जब तक बंदों के जिस्मों में रूह बाकी है मैं उन्हें बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम और बुलंद मकाम की कसम। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं हमेशा उस वक्त तक उनकी मगफिरत करता रहूंगा जब तक वो मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे। शैतान ने चैलेंज दिया था तो मेरे रब ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, जब तक मगफिरत मांगते रहेंगे मैं उनकी मगफिरत करता रहूंगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जब कोई बंदा गुनाह कर लेता, मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये रिवायत आंखें बंद करके सुनी जाए, अपने आप पर ये फील किया जाए कि मैं ही वो बंदा हूँ कि मैंने गुनाह कर लिए, बहुत गुनाह किए हमने। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता और फिर कहता है, मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि कोई इसका रब है जो गुनाह माफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है वो बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है, या इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, मौला मुझे बख्श दे। तो रब्बे करीम फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरा ये बंदा जानता है कि कोई इसका रब है जो गुनाह पर पकड़ भी लेता है और माफ भी करता है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है वो बंदा ठहरता है, फिर मजीद गुनाह कर बैठता है और दोबारा अर्ज करता है, मेरे रब मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है कि मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और जब बंदा माफी मांगता है तो उसे माफ भी करता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे वो करे। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक रब की रहमत कैसे बयान कर रही है कि मेरा रब अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। तो है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि तौबा करने में देर ना करें। अल्लाह ने आज ही हमें मौका दिया है, हम उसके घर में मौजूद हैं। आइए अब तौबा का तरीका सुन लीजिए कि तौबा कैसे करनी चाहिए। याद रखिए कि ठंडी आहें भरने या अपने गालों पर चपत मारने या अपने नाक या कानों वगैरह को हाथ लगाने या अपनी जबान दांतों तले दबा लेने या सर हिलाने या तौबा 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 करने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा से मुराद ये है कि बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इस पर नादिम होते हुए रब से माफी तलब करे और उसे आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे और उस गुनाह के इजाले की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह उसे सच्ची तौबा नसीब होगी। गुनाह तौबा करने के जो अरकान बयान हुए हैं किताबों में वो 3 हैं। माजी पर निदामत, जो किया उस पर शर्मिंदगी हो। नंबर 2, हाल में इस गुनाह को छोड़ देना। एक शख्स शराब पीता आ रहा है, तौबा कर ली, शर्मिंदगी है, शराब नहीं पीनी चाहिए, मैंने बहुत गलत किया, मगर अभी भी शराब पी रहा है और फिर तौबा कर रहा है, तो ये भी नहीं। हाल में इस गुनाह को छोड़ दे। जो माजी में करता रहा उस पर शर्मिंदगी हो
حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتا، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپکا دی۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں، اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا۔ پھر عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے پاس اس کی مضبوط گواہ ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی، آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے۔ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم۔ سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز ایمان، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا، مولا، میں نے گناہ نہیں کیے۔ میرا رب فرمائے گا، ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ آس پاس دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن کوئی گواہ کو موجود نہ پائے گا۔ کہے گا، مولا، وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے، ہاں، ہم نے حرام سنا تھا اور ہم حرام پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی، ہاں، ہم نے حرام دیکھا۔ زبان کہے گی، ہاں، ہم نے حرام بولا تھا۔ اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے، ہاں، ہم حرام کی طرف بڑھے۔ شرمگاہ پکارے گی، ہاں، میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ جب ان اعضاء کی گواہی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، مجھے اس کی اجازت عطا فرما۔ اسے بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا، وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، ایک بار رویا تھا اور اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم سنا دے گا اور ایک منادی پکار کر کہے گا، سنو، فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ تو غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے رونا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی
وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے اور کہیں گے اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پیالے میں پانی کو لائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ جس پہ تھوڑا سا پانی ہوگا اس پہاڑ برابر آگ پر ڈال دیں گے، وہ آگ بجھ جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے یہ پوری آگ بجھ گئی؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی جمع کر لوں تاکہ جب قیامت میں یہ آگ بڑھے تو یہ آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ آپ کی امت پر بڑھنے والی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں آ کر کئی گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر، کئی جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑا گناہ گار، میری عادتیں بڑی ٹپیکل ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں پریشان ہوں، میں ان عادتوں میں گرفتار ہوں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ایک ایسا پریکٹیکل ماحول کہ وہ شخص جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ آج مسجد کا امام بن چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہ شخص کہ جس کو نماز کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسجد کے لیے آؤ تو وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، آج وہ فجر کی نماز میں صدائے مدینہ لگاتا ہوا نظر آتا۔ یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں وہ شخص جو فیشن کے ایک متوالا بن کے دنیا میں گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، آج وہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر عمامہ پہنے، منبر رسول پر بیٹھ کر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بیان کی سعادت حاصل کرتا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے۔ وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنی شان و شوکت کا باعث سمجھتی تھی، وہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آج شرعی پردہ کر کے دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ اللہ کے اس ولی کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ ایک مرد قلندر باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے اس تحریک کو لے کر چلا۔ یہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ فقط 26-27 سال پرانی بات ہے، اور 27-28 سال کے یہ مختصر عرصے میں اس ایک مرد قلندر کی کوششوں کے صدقے میں، ان کے اخلاص کے صدقے میں میرے رب نے اس دعوت اسلامی کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے۔ ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجئے۔ بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیے۔ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح و شام گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام ڈھل جائے، نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے، اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے، میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، جب تک میں اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا۔ اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج صبح ہوتی ہے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں، دن بھر جھوٹ بول کر، دن بھر حرام کما کر، بد نگاہی کر کے، نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں جب بھی گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، تو کب تک ان گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ارے میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کے لیے وہ رحمت کا دروازہ پکار رہا ہے۔ آئیے رب کی رحمت کے دامن میں اب وابستہ ہو جائیے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ارے وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہی نیکیوں پر استقامت دینے والا ہے، وہی عزم و
استقلال عطا فرمانے والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اجتماعات میں پابندی کی نیت کر لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اجتماعات میں آتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، توبۃ النصوح حاصل ہو جائے گی، پکی توبہ حاصل ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی نیک بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے، اور آج کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ تو یہ درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، اس میں نبی پاک پر بھی درود بھیجا گیا ہے، آل رسول پر بھی درود بھیجا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک نے گویا ہمیں دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسجدوں میں دعا ہوتی ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اول آخر دعا کے اندر درود پاک پڑھ لیں تو چونکہ درود پاک مقبول ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ پہلا قبول کر لے، آخری قبول کر لے، درمیان کا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کر کے شہد و عالم کو پڑھیے با چشم نم درود و سلام، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں، مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں ہے ضیائے کرم درود و سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنے بیان کا ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 99۔ اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے، حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا، تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے، تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پیارے آقا تشریف لائے، تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے، مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں
مجھے بتائیں نا اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں۔ اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو، اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں۔ پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے، آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں، مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی، تو یہ کوشچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے۔ جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے، آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے۔ اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، اب بات سمجھ رہے کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے۔ اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اللہ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھیے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا، جبریل امین آئے۔ جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا ذرا اسے اپنی طرف بلائیے۔ پیارے آقا نے درخت کو بلایا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دے۔ نبی پاک نے حکم دیا، درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال، یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ قصور ان غیر مسلموں کا ہے، ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں، شاندار نشانیاں اتاری ہیں، تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں، ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے، اس لیے محبوب ان آیتوں کو، وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے، اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے، تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے، کافی دن گزر گئے، تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی، تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا، بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ماننا، اس بات پر اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی۔ تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے، اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا،
اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا. اب ذرا غور کریں, دل مصطفیٰ غمگین ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر. قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی. اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں, آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے, آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے, بچہ ہو یا رشتہ دار ہو, آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. علماء کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب کفار کہہ رہے کہ رب نے چھوڑ دیا ہے. رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب انعام دیا جا رہا ہے. پہلے تعریف کر دی, پھر کفار کو جواب دے دیا, اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے, ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں. اور اگلی آیت تو کمال ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے. اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جبریل امین یہ آیت لے کر آئے, تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے, اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے. اب غور کریں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب اتنا دیں گے, ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے, اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. کوئی گاڑی مانگے, کوئی بنگلہ مانگے, کوئی نوکری مانگے, کوئی کاروبار مانگے گا, اپنے بچوں کے لیے مانگے گا. میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد. پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں, پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں, پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں, پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں. اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس, معاذ اللہ. مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں. ان کے دل میلے ہیں, یہ دل کالے ہو گئے ہیں, یہ فسق والے ہیں, یہ ایمان والے نہیں, اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ دل میلا نہ کریں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے. اب آگے سنیے, اللہ کریم نے دو باتیں فرمائیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس میں دو باتیں, اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھی, ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھی. دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی. آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا, غیر مسلم قید ہو گئے تھے. میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا. یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے میں مدینے گیا تھا. اب کہتے جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. کہتے میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی. تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل. اور زبان سے کس کی ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل.
اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں، کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی، ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی۔ اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا، اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا۔ قرآن ایسا اثر رکھتا ہے، ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے نا، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے، اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی جس کا دل نرم ہو، دل میں کچھ پاکیزگی ہو، آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمت کی باتیں ہوں، کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں، حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مگر جب فبأي آلاء ربكما تكذبان کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے؟ میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے، گھر میں لائبریری ہوتی ہے، کتابیں رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر آپ کی جو فیورٹ کتاب ہو بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب، بہت پسند ہے 3 بار، آپ کو کوئی کہے یار 10-12 بار پڑھو نا، آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں، 3 بار پڑھ لی، سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا، کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیورٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں، معاذ اللہ، اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے، ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے، زندہ کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور قرآن خود معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے، اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو، پنجابی، اردو، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، یورپ کی زبان بولنے والا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے، پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر۔ کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں۔ بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے، دل اب نہیں ماننے والا، غیر مسلم نہیں مانتے، ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی۔ مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی، قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا، لوگ کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے، ایسے کامل نبی عطا فرمائے